آج کی کہانی جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو کہ پریگنٹ تھی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ کیونکہ اس لڑکی نے زنا کیا تھا اور زنا کی وجہ سے وہ پریگنٹ ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس لڑکی پر کیا عذاب نازل ہوا اور اس لڑکی کی حالت کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اب اس کسان کے گھر میں کل 3 آدمی تھے۔ ایک یہ کسان خود تھا، ایک اس کی بیوی تھی جس کا نام رقیہ تھا، اور ایک اس کی جوان بیٹی تھی جس کا نام قدسیہ تھا۔ یہ کسان دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو گھر آتا تھا۔ اب اس کسان کی خواہش تھی کہ وہ بہت جلد بہت ساری دولت کما لے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے اور اپنی بیٹی کا حق ادا کر دے۔ کسان اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس کسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ کسان شدید بیمار پڑ گیا، اور کسان کی جتنی جمع پونجی تھی اس نے اپنا علاج کروانے میں خرچ کر دی، لیکن پھر بھی کسان کی طبیعت بحال نہ ہو سکی۔ کسان کو کچھ افاقہ نہ ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد کسان کی موت ہو گئی۔ کسان کے مرنے کے بعد محلے کے لوگوں نے کسان کی تدفین کا کام کیا۔ اب گھر میں یہ ماں اور اس کی یہ جوان بیٹی بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ جب تک یہ کسان زندہ تھا یہ اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اپنی بیٹی کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا، اور اپنی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ کسان مر چکا تھا، اس لیے اب ان کے گھر کے حالات تنگ ہونے لگے تھے۔ اب یہ بیٹی اپنی پسند کی چیزیں نہیں لے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جس محلے میں یہ ماں بیٹی رہتے تھے، اسی محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی دوستی اس کسان کی بیٹی سے تھی۔ زیادہ تو نہیں، لیکن مہینے میں 2 سے 3 بار یہ لڑکی کسان کی بیٹی سے ملنے آتی تھی، اور پھر دونوں بیٹھ کر کافی دیر گپ شپ لگاتی تھیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ وہ جو لڑکی تھی اس کی پورے محلے میں بدنامی تھی۔ پورے محلے میں اس کا کوئی اور دوست نہیں تھا، ایک یہی کسان کی بیٹی تھی جو اس کو اپنا دوست سمجھتی تھی۔ محلے کے لوگ اس کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتے تھے، کیونکہ محلے کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ بدکار لڑکی ہے اور یہ لڑکوں سے زنا کرتی ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی کہ یہ لڑکی واقعتاً بدکار تھی۔ یہ لوگوں کے ساتھ زنا کرتی تھی اور اس سے رقم کماتی تھی۔ اس کے گھر میں دولت کی کمی نہیں تھی، کیونکہ اس کا امیر کبیر لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق واسطہ تھا۔ خیر، جب اس کسان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بھی پہلے کی روٹین کے مطابق یہ لڑکی کبھی کبھار چکر لگاتی تھی، کسان کی بیٹی سے ملنے آتی تھی۔ اگرچہ کسان کی بیٹی کا نام قدسیہ تھا، لیکن پھر بھی کسان جب زندہ تھا، اور کسان کی بیوی اور محلے میں اس کو لوگ قدسی کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے ایک دن یہ لڑکی قدسی سے ملنے کے لیے آئی اور اس سے کہنے لگی، سناؤ تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ دوسری طرف قدسی نے بھی اپنی ساری بات بتا دی کہ اس طرح ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ جب سے والد کا انتقال ہوا ہے تب سے میرے گھر میں ہمیشہ مشکل رہتی ہے۔ اب یہ بدکار طوائف قدسی سے کہنے لگی، اگر تم میرے ساتھ آؤ اور میرے گھر میں کام کر دیا کرو تو میں تمہیں کچھ تھوڑے سے پیسے دے دوں گی۔ اس طرح ہم دونوں ایک ساتھ وقت بھی زیادہ بتا لیں گے اور تمہاری مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ دوسری طرف قدسی نے بھی سوچا کہ بات اس کی درست ہے، میں کسی اور گھر میں کام نہیں کر سکتی، نہ ہی مجھے کام کرنا اتنا زیادہ آتا ہے۔ یہ میری دوست ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گی، آہستہ آہستہ کام بھی سیکھ جاؤں گی، اور یہ مجھ پر سختی بھی نہیں کرے گی، کیونکہ میں اس کے ساتھ رہوں گی تو ہمارا وقت بھی زیادہ اچھا گزر جائے گا، اس سے میری گپ شپ بھی ہوتی رہے گی اور مجھے کچھ پیسے بھی مل جائیں گے۔ قدسی نے اپنی اس دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ابھی چلی جاؤ، میں اپنی ماں سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گی۔ وہ طوائف تو اپنے گھر چلی گئی۔ دوسری طرف قدسی نے اپنی ماں سے بات چیت کی۔ پہلے تو ماں نہیں مانی، لیکن پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی، کیونکہ گھر کے حالات خراب تھے اور وہ اپنی بیٹی کو کسی اور کے گھر میں کام کرنے کے لیے ہرگز نہیں بھیج سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کو کسی اور کے گھر میں بھیجا
تو میری بیٹی قدسی وہاں صحیح طرح سے کام نہیں کر پائے گی اور اس گھر والے میری بیٹی پر سختی کریں گے اور دوسرے دن ہی کام سے نکال دیں گے۔ خیر ماں بھی راضی ہو گئی اور بیٹی بھی راضی ہو گئی۔ اگلی بار جب وہ طوائف قدسی سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے قدسی سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو؟ تو اس قدسی نے ہاں کہہ دی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر میں کام کروں گی اور تم اس کے بدلے میں مجھے اتنی رقم دے دینا کہ میں اپنے گھر میں کھانے پینے کا سامان لے سکوں۔ اس طوائف کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ خیر قدسی اب اس طوائف کے گھر میں کام کرنے لگی۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ وہاں کام کرتی رہی اور اس کے بدلے میں اس کو تھوڑے بہت پیسے بھی مل جاتے تھے، جس سے اب ان کے گھر میں کم از کم وقت پہ کھانا بن جاتا تھا۔ قدسی کی ماں اب بوڑھی ہو چکی تھی، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، بس بڑی مشکل سے وہ گھر کے کام کرتی تھی اور زیادہ تر وہ بیمار رہتی تھی۔ دوسری طرف قدسی ادھر اس طوائف کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ ایک دن حسب معمول اس طوائف کے ساتھ زنا کرنے کے لیے ایک شخص اس کے گھر میں داخل ہوا، لیکن اس وقت گھر میں وہ مالکن موجود نہیں تھی، بلکہ وہ تو مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی، کچھ گھر کا سامان لینا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی قدسی کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ قدسی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں قدسی سے ضرور بدکاری کروں گا، لیکن وہ اس طرح قدسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر وہ جا کر اسی کمرے میں بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ طوائف آ گئی تو اس نے اس طوائف کو بتایا کہ اس طرح مجھے تمہارے گھر میں کام کرتی ہوئی نوکرانی بہت زیادہ پسند آئی ہے اور میں اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس طوائف نے انکار کر دیا، لیکن جب اس امیر زادے نے طوائف کو بہت زیادہ رقم کی پیشکش کی تو پھر یہ طوائف مان گئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو منواتی ہوں، اگر وہ مان گئی تو پھر میں تمہیں بتا دوں گی۔ خیر آج کے دن وہ امیر زادہ طوائف کے ساتھ رات گزار کر چلا گیا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ اگلی بار جب میں آؤں گا تو مجھے تمہارے گھر میں کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ رات گزارنی ہے اور اس کے لیے میں تمہیں 2 لاکھ روپے دوں گا۔ طوائف بہت زیادہ خوش ہوئی اور وہ فوراً سے اس لڑکی کی طرف گئی اور اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ آج یہ طوائف اس کو اسی کمرے میں لے گئی تھی جس کمرے میں یہ لوگوں کے ساتھ رات گزارتی تھی۔ اب یہ غریب لڑکی تھی، اس نے اتنا سجا ہوا کمرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کمرے میں خاص قسم کی خوشبو ڈالی گئی تھی اور پھولوں سے مکمل طور پر سجایا ہوا تھا۔ کسی نے طوائف سے پوچھا کیا تم اس کمرے میں سوتی ہو؟ یہ کمرہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ طوائف نے کہہ دیا کہ ہاں میں اسی کمرے میں رہتی ہوں۔ پھر طوائف کہنے لگی کیا تم اس کمرے میں سونا چاہتی ہو؟ قدسی نے کہا ہاں میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اتنی خوبصورت جگہ پر سو جاؤں، لیکن یہ آپ کا کمرہ ہے، میں یہاں کیسے سو سکتی ہوں؟ طوائف نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دوست ہیں اور ہم اس کمرے میں سو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر قدسی بہت حیران ہوئی کہ میں تمہارا کیا کام کر سکتی ہوں؟ تو اس طوائف نے بتایا کہ ابھی وہ کام میں تمہیں نہیں بتا سکتی، میں کام تمہیں بعد میں بتاؤں گی، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میں تمہیں جو کہوں گی تم وہ بات پوری کرو گی۔ اس طوائف پر قدسی کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے ہاں کہہ دیا، ٹھیک ہے تم جو کہو گی میں وہ کروں گی۔ اب تو یہ طوائف اس کے ساتھ مزید اچھی ہو گئی تھی۔ جب بھی یہ لڑکی طوائف کے گھر میں کام کرنے آتی، طوائف اس سے کوئی کام نہیں لیتی تھی، بلکہ یہ دونوں سیدھا اسی کمرے میں چلی جاتی تھیں اور وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتی اور کافی دیر وہیں بیٹھی رہتی تھیں۔ 15-20 دنوں تک ایسا ہی چلتا رہا، لیکن ساتھ میں وہ طوائف روز اس کو اتنی رقم دے دیتی تھی جو پہلی سے بہت زیادہ ہوتی تھی اور یہ قدسی بھی خوش ہو جاتی تھی۔ ایک دن طوائف قدسی سے کہنے لگی یاد ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا ایک کام کروں گی؟ قدسی نے جلدی سے پوچھا ہاں ہاں بتاؤ، میں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔
تو اس طوائف نے قدسی کو کہہ دیا کہ میں چاہتی ہوں تم میرے ایک دوست کے ساتھ رات گزارو۔ پہلے تو قدسی نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی لڑکی ہے اور وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے اور مجھے اس کے بھی ساتھ دوستی کرنی ہوگی، اس لیے قدسی خوش ہو رہی تھی۔ لیکن اگلی بات نے قدسی کے ہوش اڑا دیے جب اس طوائف نے قدسی سے یہ کہا، میں تمہیں ایک رات کے 50,000 روپے دوں گی اگر تم میری بات مانو گی۔ یہ سن کر قدسی کو کچھ شک ہونے لگا کہ ضرور یہ طوائف مجھ سے کچھ غلط کام کروانا چاہتی ہے۔ قدسی نے پھر بھی اپنی تسلی کے لیے پوچھا، مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ تو اس طوائف نے ساری بات کھل کر بتا دی، کس طرح میرا ایک دوست ہے جس کو تم بہت پسند آئی ہو اور تمہیں اس کے ساتھ رات گزارنی ہوگی، اس کو خوش کرنا ہوگا، اس کے ساتھ بدکاری کرنی ہوگی اور اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپے ملیں گے۔ قدسی نے جب یہ سنا کہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنی ہوگی تو قدسی نے صاف منع کر دیا اور اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی۔ قدسی کے پاس اب تھوڑے بہت پیسے تھے جس سے کچھ دنوں تک ان کے گھر کا گزارا ہو سکتا تھا۔ قدسی جب آج جلدی گھر پہنچ گئی تو اس کی ماں نے، جو کہ بستر پر بیمار پڑی تھی، قدسی سے پوچھا، آج جلدی کیوں آ گئی ہو؟ تو قدسی نے بتایا کہ میرے سر میں درد تھا اور میں جلدی گھر آ گئی ہوں۔ خیر ماں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ اگلے دن بھی قدسی کام پر نہیں گئی، اس سے اگلے دن بھی قدسی کام پر نہیں گئی۔ جب ماں نے قدسی سے پوچھا تو قدسی کہنے لگی، میری وہ دوست دوسرے شہر گئی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کے گھر کام کرنے کے لیے نہیں جا رہی۔ قدسی نے جذبات میں آ کر اس طوائف کو انکار تو کر دیا تھا، لیکن اب قدسی اس بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے 50,000 مل جاتے تھے، ایک رات سے کیا ہوتا ہے، میں ایک رات اس کے دوست کے ساتھ گزار لیتی۔ خیر قدسی نے پہلے تو منع کیا تھا، لیکن اب قدسی کے دل میں لالچ آ رہا تھا۔ اب قدسی کا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک رات گزاروں گی اور 50,000 مجھے مل جائیں گے۔ خیر ہوا کچھ یوں کہ اس کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور اگلے دن ہی اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ اب قدسی گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں کی وفات کے 3 دنوں کے بعد پھر وہی طوائف اس سے ملنے کے لیے آئی، کیونکہ اسے معلوم ہوا تھا کہ قدسی کی ماں مر چکی ہے۔ اب تو وہ طوائف یہی سوچ رہی تھی کہ اب قدسی کو کوئی کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، اب تو میری بات آسانی سے مان جائے گی۔ لیکن اس نے قدسی سے آ کر کہا کچھ بھی نہیں، وہ فقط اس کی ماں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں باتوں ہی باتوں میں قدسی نے خود اس سے یہ کہہ دیا، کیا تمہارا وہ 50,000 دینے والا دوست نہیں آیا؟ اب تو طوائف سمجھ گئی کہ قدسی نے دل بنا لیا ہے، کیونکہ قدسی نے بات شروع بھی خود کی تھی اور طوائف جانتی تھی کہ اب قدسی کو کسی کا ڈر بھی نہیں۔ طوائف نے بھی ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ وہ تو تیار ہے، بس تمہاری ہاں کی دیر ہے۔ قدسی نے اس طوائف سے کہا کہ تم ایسا کرو، اس کا نمبر مجھے دے دو، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ پہلے تو طوائف نے انکار کر دیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر طوائف نے نمبر دے دیا۔ قدسی کے پاس ایک چھوٹا فون تھا، قدسی نے اس میں اس کا نمبر لکھ لیا اور جیسے ہی وہ طوائف گھر گئی، قدسی نے پیچھے اس کا نمبر ملا دیا۔ فون پر اس لڑکے نے قدسی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو قدسی نے بتایا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو فلاں کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس لڑکے نے بھی پہچان لیا تو وہ لڑکا اس قدسی سے حال احوال پوچھنے لگا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد قدسی نے ہنستے ہوئے مذاق میں یہ کہہ دیا، کیا تم میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے 50,000 دے رہے تھے؟ کیونکہ اس لڑکے نے تو 2 لاکھ کی آفر کی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے یہ کہہ دیا، میں تو 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ خیر وہ امیر زیادہ تھا، اس کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ قدسی نے جب 2 لاکھ روپے سنے تو قدسی بہت زیادہ حیران ہوئی اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگی۔ قدسی ادھر خوش ہو رہی تھی، ادھر اس لڑکے نے قدسی سے یہ کہہ دیا، ہاں میں 2 لاکھ دینے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن پھر میری مرضی ہوگی، میں جو کام کروں گا تم مجھے منع نہیں کرو گی اور تم میرا ساتھ دو گی۔ قدسی سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے فقط بدکاری کرنی ہے، اس لیے ایسا کہہ رہا ہے۔
قدسی یہ سن کر شرما گئی اور اس نے ہنس کر فون کاٹ دیا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ لڑکا قدسی کے گھر آ گیا۔ وہ امیر زادہ تھا۔ اس نے کسی سے قدسی کے گھر کا پتہ پوچھا اور سیدھا اس کے گھر آ گیا۔ قدسی اس سے ملی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر دونوں نے باتیں کی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے قدسی کا وہ چھوٹا فون دیکھ لیا جو کہ اینڈرائیڈ نہیں تھا۔ اس لڑکے نے قدسی سے فون کے بارے میں پوچھا تو قدسی نے بتا دیا کہ میرے پاس یہی فون ہے۔ اس لڑکے کے پاس اس وقت ایک 20,000 روپے قیمت کا ایک فون تھا۔ اس نے فوراً وہ قدسی کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ اب تو دونوں میں دوستی بڑھ گئی اور دونوں میں جسمانی حدیں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ خیر اس دن پہلی بار قدسی نے اس لڑکے کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ اب تو یہ معمول ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا جب چاہتا قدسی کے پاس آتا اور قدسی سے بدکاری کرتا اور بدلے میں تھوڑے بہت پیسے اس کو دے کر چلا جاتا تھا۔ یہی کام تقریباً 2 سے 2.5 مہینے تک رہا۔ 2 سے 2.5 مہینے تک مسلسل قدسی اس لڑکی کے ساتھ زنا کرتی رہی اور یہ گناہ اپنے ذمے لیتی رہی۔ 2 مہینوں کے بعد قدسی کو معلوم ہوا کہ قدسی اب حمل سے ہو چکی ہے، یعنی پریگننٹ ہو گئی ہے۔ اب قدسی کو بہت ہی شرم آنے لگی تھی کیونکہ علاقے والے لوگ تو جانتے تھے کہ قدسی کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے قدسی اب اپنے علاقے والوں سے ڈر رہی تھی۔ قدسی نے تو کبھی یہ انجام سوچا بھی نہیں تھا۔ قدسی نے سوچا کہ اگر میں یہاں اپنے گھر میں رہوں گی تو آج نہیں تو کل لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور پھر لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ خیر دن گزر رہے تھے اور قدسی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بات ہوئی کہ وہ لڑکا بھی کسی کام سے یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا گیا تھا۔ اب تو قدسی پیچھے اکیلی رہ گئی تھی۔ خیر جب دن زیادہ ہو گئے اور قدسی کا حمل کا وقت قریب آ گیا تو قدسی نے سوچا کہ میں یہ علاقہ چھوڑ کر فلاں جنگل میں چلی جاؤں گی۔ اگلے دن قدسی بغیر کسی کو کچھ بتائے وہ علاقہ چھوڑ کر ایک ویران جگہ کی طرف چلی گئی۔ اب یہ جگہ شہر سے کچھ دور تھی اور یہاں لوگ کم ہی آتے جاتے تھے، اس لیے قدسی نے سوچا کہ میں یہیں رہ لیتی ہوں۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو پھر میں اس کو یہیں دفنا کر پھر اپنے علاقے میں چلی جاؤں گی۔ خیر قدسی وہیں رہنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی اور رات کا اندھیرا بڑھنے لگا تو قدسی کو معلوم ہوا کہ اس کی طرف کوئی چیز آ رہی ہے۔ قدسی نے جب غور کر کے دیکھا تو کچھ جنگلی جانور اسی طرف آ رہے تھے۔ قدسی انہیں دیکھ کر بہت ڈر گئی اور قدسی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ قدسی اتنے زور سے چیخی کہ اس کی چیخو پکار اس کے محلے تک پہنچ گئی۔ اب محلے کے لوگوں نے جب وہ چیخو پکار سنی تو سارے لوگ فوراً اسی سمت بھاگے، کیونکہ اس علاقے میں پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ کوئی مسافر رات کے وقت جب وہاں سے گزرتا تھا تو جنگلی جانور اس پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس لیے علاقے والے سب جا کر اس کی مدد کرتے اور اس کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ پار کرواتے۔ علاقے والوں نے یہی سمجھا کہ یہ ضرور کوئی مسافر ہوگا اور فوراً اس کی مدد کو دوڑے، لیکن جب علاقے والے وہاں پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنگلی جانوروں نے قدسی کو چیر پھاڑ دیا تھا۔ جب لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے لاش دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ تو قدسی کی لاش ہے۔ خیر علاقے والے بہت شرمندہ ہوئے اور انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ان کے علاقے کی ایک لڑکی کے ساتھ جنگلی جانوروں نے یہ کر دیا ہے اور علاقے والے اس کی مدد نہ کر سکے۔ لیکن پھر جب علاقے کی عورتوں نے اس کے حمل کو دیکھا تو پھر کچھ کہانی علاقے والوں کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ علاقے والے جانتے تھے کہ قدسی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔